अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 मार्च 2026 इस वक्त ले जी माशाल्लाह आपने एक मंज़र पहले देखा मस्जिद आते हुए ज़ोर का नमाज से पहले का वक़्त, और अब हम ले जी वाक करते करते हमारे सामने ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक पुल नज़र आया है। क्या कमाल, पता नहीं कितने पुराना होएगा, मेटल का सारा बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 मार्च 2026 इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं ये। हम फ्रैंकफर्ट का जो इलाका है, नीडर एशबाख, वो सामने लिखा भी हुआ है। अभी हम बोनामेस में से गुजर के नीडर एशबाख में दाखिल हो रहे हैं। इसमें हमारा पुराना सेंटर जब ख़रीदा गया है ना फ्रैंकफर्ट में, अभी तो हम बैतुसबू में हैं जहाँ रोज़ाना जाते हैं, लेकिन इसी सड़क पे अगर आगे चले जाएं वो सुबह वाली सैर के अंदर हमारा वो पुराना सेंटर नज़र आया करता है। अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ जमात अहमदिया को इतनी तरक्की दी है कि जो इंसान वो ज़माना देख चुके हैं जब बिल्कुल छोटा सा मरकज़ होता था, सेंटर जो कि सिटी के बिल्कुल वस्त में, पार्किंग का कोई उधर इंतज़ाम नहीं होता था। बिल्डिंग थी एक, तो उसके तय खाने में मेरा ख्याल वो मस्जिद के लिए जगह बनी हुई थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद हम फ्रैंकफर्ट में वो नीडर एशबाख में आए। फिर हम अब हमारा जो सेंटर है, आपने देखा हुआ, 2 इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि पता नहीं कितने मिलियन यूरो की हैं आमने सामने। एक में जो तंजीम अंसारुल्लाह और लजना का जो दफातर और बाकी काम हुआ करेंगे जो तैयार हो रही है, और एक में वो जो अभी हैं सब इकट्ठे बैतुसबू जो कहलाती है, उसमें दफातर हैं सारे मरकज़ी, और ये सारी चीज़ें जो सब अगर इंसान सोचे, इस पे गौर करे, तो बेसिकली ये अल्लाह ताला की देन है, खिलाफत की बरकत से। क्योंकि एक हाथ के ऊपर जमा होना और एक छतरी के नीचे होना, और छतरी भी वो जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोमिनीन से वादा किया हुआ है कि जो मोमिन लोग होंगे, नेक लोग, अल्लाह ताला उनको खिलाफत से नवाजेगा। और फिर वो एक हाथ में रहेंगे, जैसे आता है ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और आपस में तफरके में ना पड़ो। तो वो एक लिहाज से अगर उसका देखा जाए तो वो खिलाफत भी एक उसी मानी में आती है। और फिर आज जमात अहमदिया पूरी दुनिया के हर मुल्क में एक हाथ में है, यानी कि हर अहमदी जो है एक आवाज़ पे लब्बैक करता है। इसी चीज़ की कमी है उम्मत मुसलमान में। आज आप देखें कि ईरान के साथ क्या कुछ कर दिया गया है। जो ताकतें जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र मिलता है, उन्होंने मिल के ईरान के साथ जो हालत कर दी है, कोई उनको डर खतरा नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल बेखौफ होके वो इंसानों का खून ऐसे बहा रहे हैं कि जैसे वो मेरा जानवरों, छोटे हशरात का भी नहीं होना हो। वजह क्या है कि इस्लामी ममालिक, तमाम उम्मत मुसलमान ने वक़्त के इमाम का इनकार कर दिया है, उस इमाम मेहदी का इनकार कर दिया है जिसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब वो आएँ तो उन तक में ना सिर्फ पहुंचना, बर्फ़ की सिलों पे घुटनों के बाल चल के भी जाना पड़े, तो ना सिर्फ वहाँ पहुंचना बल्कि उनको मेरा सलाम पहुंचाना। और ये कौम, ये उम्मत जो है सलाम की बजाय नफ़रत फैला रही है और उनका इनकार कर रही है। मस्जिद आ गई, बाकी इंशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह आपने एक मंज़र पहले देखा मस्जिद आते हुए ज़ोर का नमाज से पहले का वक़्त, और अब हम नमाज के बाद यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर से एक नहर गुज़रती है, उसके साथ साथ थोड़ी सी सैर, थोड़ी वाक करते चंद जो बातें हम कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके इल्म में है कि 2 दिन से तबाहकुन हमला अमेरिका और इसराइल ने मिलके ईरान पे कर रखा है, और जो भड़कें और जो आगे से धमकियाँ थी वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई हैं। और अभी भी वो कहते हैं जी हम ये करेंगे, देखेगी दुनिया। सुप्रीम लीडर उनके 2 कुछ महीने पहले एक हादसे में है, वो भी अभी तक मुहिमा बना हुआ है कि कैसे हुआ था। और अब ये
انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو ختم کر دیا، اور پوری دنیا میں بعض ایرانی لوگ اس پہ خوش ہیں جو کہ رجیم کے خلاف ہیں، ملا ازم کے خلاف ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس پہ تکلیف میں ہیں۔ بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت دنیا میں سب سے بڑے جگے، جس کو کہتے ہیں نا پاکستانی پنجابی زبان میں جگہ علاقے میں، وہ جو مرضی کر لیں دنیا میں، دنیا ایک لفظ ہوتا ہے کہ کھسی ہو چکی ہے، یعنی ان کے پاس اب ذرہ بر بھی چوں چراں کرنے کا، جتنے بڑے بڑے ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم بھی ہیں، وہ جب امریکہ دھمکی لگاتا ہے اسرائیل کے کہنے پہ، یا اسرائیل کسی کے خلاف کوئی کام شروع کرتا ہے، پوری دنیا بالکل خاموش۔ جو انہوں نے فلسطین میں کیا، نہتے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، کیا اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جرمنی میں ہم سنتے ہیں تاریخی طور پہ کہ نازی دور میں بہت شدید قسم کا ظلم ہوا تھا، لیکن وہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، وہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ ہوا تھا، اتنے ملین جو یہودی تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے تھے، اور بڑا اس طرح سے گیسوں والے چیمبرز میں، تو اس کی وہ تاریخ ہے ایک، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھتے رہے ہیں آج کے یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرک دور کی وجہ سے۔ لیکن پوری دنیا، چند جگہوں پہ مظاہرے ہوئے، چند جگہوں پہ لوگ باہر آئے، اور اس کے بعد پھر خاموشی، اور وہ ایک کے بعد ایک کے بعد کرتا گیا، اور لائیو بچوں کو، عورتوں کو میزائلوں سے۔ اب اس کو دیکھ کے پوری دنیا بے ضمیر ہو چکی ہے، بے حس ہو چکی ہے۔ مجھے مطلب لگتا ہے کہ اگر آج امریکہ یا اسرائیل ایران کے اوپر ایٹم بم بھی پھینک دینا، تو کسی دنیا کے ملک نے چوں چراں نہیں کرنا، کسی نے بولنا نہیں ہے کہ بھئی اتنا انسان، اتنے ملین انسان آپ نے اتنے سیکنڈز کے اندر ختم کر دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ جو خوف اور جس کو کہتے ہیں نا اپنا روب پوری دنیا کے اوپر وہ اس طرح کا ڈال دیا ہے ظلم کر کے کہ جو لوگ ہیں اب ان کی حالت اس گاؤں کے لوگوں کی طرح ہو چکی ہے۔ جب ایک پہ کتوں نے حملہ کر دیا تو دوسرا گاؤں مدد کے لیے نہیں آیا کہ ہمارا کون سا اس میں کوئی عمل دخل ہے، تو مار تو وہ رہے ہیں۔ پہلے وہ چیرے پھاڑے گئے، پھر جب کتوں کو دوبارہ بھوک لگی تو انہوں نے حملہ کر کے دوسرا گاؤں بھی اسی طرح۔ یہ مسلمانوں کی حالت اس وقت ہو چکی ہے کہ ایک کے بعد ایک ملک جو ہے اس کو چیر پھاڑا جا رہا ہے، اور دوسرے مسلمان دیکھتے ہیں ہماری کون سی ہے، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے، وہ تو دوسرے مار رہے ہیں، اور پھر ان کی اپنی باری آ جاتی ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ فہم عقل دے۔ اس کا حل یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کے جو مقرب لوگ جو دنیا کو بچانے کے لیے آتے ہیں تباہی سے، ان کی سنی جائے۔ اب آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق وہ جو امام مہدی نے آنا تھا، جنہوں نے آ کے پورے جو مذاہب ہیں دنیا کو، ان کو اکٹھے مل بیٹھ کے رہنا سکھانا تھا، اس کا وہ انکار کر بیٹھے ہیں جو امت مسلمہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم رحمت العالمین ہے، تمام دنیا کے لیے نبی تھے، لیکن مسلمان جو امت ہے ان کے تو وہ خاص تھے۔ تو اس نے جب انکار کر دیا، اس نے جب دھتکار دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے خلاف، تو پھر یہ حالت ہونا جو ہے اس پہ کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی، پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور یہاں آ کے اس کے دو رستے بن رہے ہیں، ایک رستہ اس سائڈ کو جا رہا ہے اور ایک رستہ جو ہے اس سائڈ پہ جا رہا ہے، ادھر پریشر زیادہ ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ بھی ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو فہم اور عقل دے، خاص طور پہ امت مسلمہ کو، وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ جو خدا کا مقرب بندہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہ آ چکا ہے، اس کے بعد خلافت جاری ہے، اور وہ دنیا کو اس وقت بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور ہر وقت دعائیں اور درخواست اور لوگوں کو اپیل کہ بھئی مل کے بیٹھیں، نہیں تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ لیں جی، واک کرتے کرتے ہمارے سامنے یہ بڑا ہی خوبصورت قسم کا ایک پل نظر آیا ہے۔ کیا کمال، پتہ نہیں کتنے پرانا ہوئے گا، میٹل کا سارا بنا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے جو پہلے وہ جو نہر دیکھی تھی، یہ نیڈا فلوس اس کو بولتے ہیں،
اور یہ کافی جو ارد گرد فرینکفرٹ کے جو گاؤں ہیں نا جی ان کے ساتھ سے یہ گزر کے آتا ہے. پھر یہاں فرینکفرٹ میں آ کے ایک رستہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سیدھا جا رہا ہے اور ایک سائڈ پہ ہو رہا ہے, یہ ادھر سے گھوم کے تو یہاں آگے نہ کے پھر دوبارہ نیڈا کے اندر چلا جاتا ہے. تو نیڈا فلوس کافی مشہور ہے, اسی کے نام کے اوپر یہاں نیڈا پارک بھی رکھا گیا ہے نام. اور اس سائڈ پہ یہ تھوڑا اونچائی پہ یہ علاقہ ہے, یہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا لوگ ادھر سیر و تفریح کر رہے ہیں. پہلی دفعہ موقع ملا یہاں آنے کا, باقاعدہ لوگوں کے لیے سیر کرنے کی انہوں نے زبردست قسم کی جگہ بنائی ہوئی ہے. چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں. اتوار کا دن ہے اور موسم نکلا ہے بڑا اچھا, جس کی وجہ سے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ ادھر گھومتے گھماتے, کچھ ادھر بیٹھ کے اپنا پکنک بھی کر رہے ہیں لگتا ہے. ابھی ہم آہستہ آہستہ پیدل گھومتے گھومتے اوپر تھوڑا چڑھیں گے. ان ممالک میں جرمنی ہو گیا یا یورپین ممالک, یہاں لوگ بڑے سکون سے رہتے ہیں. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن اس سینس میں کہ ان کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح جنگل کے اندر کوئی جوان لڑکی اکیلی گھوم رہی ہے تو اس کو یہ ڈر ہو کہ میرے پہ کوئی حملہ نہ کر دے. یہ ہمارے جو ممالک ہیں نا ایشین, وہاں تو اس طرح کا عموماً تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ کوئی اکیلے اس طرح نکل جائے سیر کرنے کے لیے. لیں جی ہمارے لیے یہ چیز ہے. وہ آگے کھیت نظر آ رہے ہیں, اس سائڈ پہ آگے بادویل بل آ جائے گا, اور یہ اس سائڈ پہ سارا جو علاقہ ہے یہ بونمز فرینکفرٹ کا کرنس سے, یا جس کو آپ بارڈر کہہ سکتے ہیں, بونمیز کا علاقہ ہے سارا. اور یہ اس کے ساتھ یہ اوپر سیر کرنے والی جگہ بھی بنی ہوئی ہے. کمال ہے جی. تو سجیلا دیکھنے کے ساتھ الگ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں. پھر یہاں پرائیویٹ گارڈن جو گورنمنٹ دیتی ہے لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے حصے بنا کے کہ اپنی مرضی سے آپ وہاں جو آپ نے کاشتکاری کرنی ہے وہ کریں. یہاں پھر یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنا لکڑی کے یا دوسرے اپنا رومز بھی بنا لیے ہوئے ہیں. اور اس سائڈ پہ پھر وہی نیچے جو نہر جس کا آپ کو دکھایا تھا نیڈا, وہ نظر آ رہا ہے. اور سامنے قبرستان کا ایک منظر نظر آ رہا ہے. یہ پتہ نہیں اب کون سے علاقے کا ہے. نے اپنے شوق کے مطابق لوگوں نے کس طرح مینٹین رکھا ہوا ہے ان گارڈنز والی جگہ کو. کسی نے اوپر ماڈل جہاز کا پھسکایا ہوا ہے, چھتیں ٹن کی. بہرحال ابھی جب یہ گرمیاں آ جائیں گی تو یہاں پہ پھر وہ اچھا ادھر باہر نکلنے کا جو رستہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ بند ہے, یا ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ جہاں کوئی جگہ ہو جہاں چیزیں کچھ کھڑی دیکھتے ہیں. اور اس سائڈ پہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ آگے قبرستان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دوست جو یہاں جرمنی میں یا یورپ کے مختلف ممالک میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں آ کے آباد ہوئے ہیں, اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں. ہم پہ اللہ تعالیٰ نے چند ایسی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ادا کریں. اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا خرچہ نہیں آتا, کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر برڈن نہیں بنتا. صرف یہ ہے کہ آپ کے جو تعلق ہیں لوگوں کے ساتھ, اگر کوئی بندہ ٹیکسی چلا رہا ہے تو اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ پڑتا رہتا ہے. کبھی کوئی سواری, کبھی کوئی بندہ جاب پہ جا رہا ہے تو وہاں آپ کا تعلق اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے وادی طائف میں کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تو ان لوگوں نے, وہ جو ظالم لوگ تھے, مشرک لوگ تھے, انہوں نے کیا سلوک کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس وجہ سے کہ وہ ایک خدا کی طرف بلا رہے تھے. ہمارے اوپر یہاں آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ جب ہم کوئی پیغام کسی کو دیں کہ بھئی آپ آئیں اور یہ میسج ایک خدا کی طرف بلانے کا, تو ہمیں کوئی ڈر خطرہ ہو. لیکن یہ بھی نہیں. اس وقت ہم رمضان المبارک میں سے گزر رہے ہیں, اور بہت ہی ایک اہم نقطہ یا پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں فرینکفرٹ بیت الصبوح میں ایک پروگرام جو ترکش مہمان ہیں ان کے لیے
हो रहा है अफ्तारी का। मैंने अपनी बिल्डिंग में जिन जिन तुर्कियों को पूछा बड़े खुश हुए, बल्कि कहने लगे कि हमें ज़रूर दें। तो इस मैसेज के हवाले से या इस आज जो मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ़ इतना है कि आपके पास अगर अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है, आपको फ़हम दिया है, अक्ल दी है कि आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू करके उनको दावत दे सकें कि बैतुस्सबूह में आएँ। तुर्किश लोग ख़ास तौर पे ये तुर्की वालों के लिए है, आएँ यहाँ आके हमारे साथ बैठ के इफ्तारी करें। ये होता है किसी भी कल्चर के साथ पहली मुलाकात या रवाबत बढ़ाने का तरीका। इंशाल्लाह इस पम्फलेट को मैं अब ये जो आपके साथ लगाऊंगा, आपके सामने टाइमिंग्स भी हैं, आपके सामने वो क्या कहते हैं उसकी तारीख़ भी है, टाइम भी है। तो आप इस को अपने हिंदी के ज़रिए भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ है, या जो आप अगर टैक्सी चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ इतनी रौनक हो जाए बैतुस्सबूह में कि तुर्किश मेहमान जो आएँ वो हैरान रह जाएं कि ये जमात कैसी जमात है जो हम तुर्की लोगों का ख्याल रख रही है, हमें दावत दे रही है इफ्तारी के लिए। क्योंकि बाकी सारा साल ये जितने भी सुस्त हों, ये रमज़ान के महीने में इसका बड़ा इह्तमाम करते हैं इफ्तारी का एक दूसरे के साथ। तो इस मैसेज के ज़रिए अगर आप सवाब में शामिल होना चाहें, राह चलते सवाब, तो ज़रूर पैगाम पहुँचाएँ। ये आप देख लें, आपके सामने है ये जो है स्टिकर जिसके ऊपर दावतनामा मौजूद है, दिन मौजूद है, तारीख़ मौजूद है। तो आप अपने तुर्किश मेहमानों को ये पहुँचाएँ और पर्सनली दावत दें और अपना साथ आएँ उनको लेके, कभी आएँ वहाँ हम इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करेंगे। बहुत बड़े क्या कहते हैं एक सवाब कमाने का ज़रिया है और अपना एक पैगाम पहुँचाया जाएगा। इस तरह से इंट्रोडक्शन भी होगी। चलते चलते साथ यहाँ हम आज घूम रहे थे, यहाँ जो है निडा पार्क, तो वहाँ एक तस्वीर को बना हुआ स्टाटू वो भी नज़र आ गया। इस साइड से अगर जाएंगे तो कीचड़ में से रास्ता है, इधर से जाएंगे तो सही है।